بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم چارپائی کا خلاصہ کریں گے۔ جو میں نے ایک سیکوینس سٹارٹ کیا ہے خلاصے کا، جس کے مطابق میں بتاتا ہوں کہ آپ نے ریڈنگ کر لی۔ ہم نے پریویس ویڈیو کے اندر چارپائی کا خلاصہ ریڈنگ جو ہے ڈال دی ہے، اس کے مشکل الفاظ کے معنی بھی، یہ ہمارا چیپٹر کا نام ہے۔ اب میں نے جس طریقے سے میں نے کہا ہوا ہے کہ میں خلاصے کو ان کے اہم نکات کے اندر جو ہے نا وہ آپ کو ان کے اہم نکات میں اس کو بریک ڈاؤن کر دوں گا، تو آپ کو پورا خلاصہ یاد کرنے کی رٹنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو ان پوائنٹس کو یاد کرنا ہے۔ یہ کبھی کسی خلاصے میں بھی ہو سکتا ہے 10 پوائنٹ ہو، کسی میں 12، کسی میں 15، مطلب کہ یہ ڈیفرنٹ خلاصے کی لینتھ پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اور ہم انشاءاللہ تعالی جو ہے نا اسی طریقے کے ساتھ نہ صرف اس کے خلاصے کو بلکہ سیاق و سباق کو بھی، چونکہ ہم جانتے ہیں کہ سیاق و سباق بھی ہمارا جو ہے نا وہ جو 15 نمبر کا کویشچن ہے تشریح کا، اس کا حصہ ہے۔ اسٹریٹ فارورڈ جو ہے نا چلتے ہیں ہمیشہ کی طرح۔ پہلے میں آپ کو کہوں گا کہ چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے اور کمنٹ لازمی کیجئے جو چیزیں آپ کو بہتر لگتی ہیں اور جو چیزیں آپ چاہتے ہیں کہ آگے آنے والے دنوں کے اندر ہم آپ کے لیے اس کو کنٹینٹ جو ہے نا اس کے اوپر بنائیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس پر لازمی جو ہے نا ورک کیا جائے گا۔ اب چونکہ ہم سلیبس کا سیکوینس لے کے چل رہے ہیں، باقی کنٹینٹ بھی چینل پہ موجود ہے، آپ اس سے بھی جو ہے نا استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ کمنگ ٹو دا پوائنٹ، حوالہ متن، مصنف کا نام رشید احمد صدیقی، سبق کا عنوان چارپائی، یہ تو آپ کے 2 نمبر پکے کروا دیتا ہوتا نا، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد ہم نے سیاق و سباق میں بعد میں پڑھاؤں گا، پہلے میں خلاصے کے اہم نکات۔ دیکھیں میں نے سب سے پہلے بات ہے شرط کیا ہے، آپ نے اس خلاصے کو ایک دفعہ دیکھا ہو تو آپ اس کی جو پریویس ویڈیو ہے اس کے اوپر جائیے اور آپ جو ہے نا آپ کو پلے لسٹ کے اندر جو ہے نا وہ مل جائے گی، تو وہاں سے جو ہے نا یہ چارپائی کا جو ٹاپک دیکھیے اور اس کے بعد پھر آپ نے ان کے پاس آنا ہے۔ یہ پوائنٹس کا فائدہ تب ہوگا۔ چارپائی اور مذہب ہندوستانیوں کا اوڑھنا بچھونا ہے۔ اب دیکھیے میں نے پہلا پوائنٹ بولا، اب جب میں نے پورا چیپٹر پڑھا ہوگا مجھے سمجھ لگ جائے گی کہ اچھا جی اب میں نے اس پوائنٹ کو الیبوریٹ کرنا ہے۔ چارپائی اور مذہب ہندوستانی کا اوڑھنا بچھونا ہے، اسی پر ہی پیدا ہوتے ہیں اور اسی پر ہی جو ہے نا وہ قبر تک جا پہنچتے ہیں۔ ہندوستانیوں کے لیے چارپائی کی اہمیت اس قدر زیادہ ہے کہ اتنی تو انگریزوں کے لیے ISI، کسی شاعر کے لیے اپنا قافیہ اور کسی بھی طالب علم کے لیے غل غپارہ، سب سے زیادہ چارپائی کی اہمیت ہے۔ تمام کام اسی پر سر انجام دیے جاتے ہیں، تمام کام اسی پر سر انجام دیے جاتے ہیں۔ ہم اسی پر دعا کھاتے ہیں، اسی پر ہی دعا مانگتے ہیں، اسی کے اوپر ہی جو ہے نا قوم کی فکر کرتے ہیں اور اکثر فاقہ بھی چارپائیوں پر ہی کرتے ہیں۔ چارپائی اور ریاست کے ملازم کی مثال ایک جیسی ہی ہے۔ جس طرح ریاست کا ملازم کسی بھی کام کے لیے موزوں نہیں ہوتا، اس لیے اس کو ہر کام میں لگا دیا جاتا ہے، تو چارپائی جو بھی کسی ایک خاص کام کے لیے موزوں نہ ہو تو اس کو سب کاموں میں لگا دیا جاتا ہے۔ ریاست کے ایک ملازم جو ولایت سے پڑھ کر آئے، ریاست کے اندر آئے تو پتہ چلا کہ ریاست میں کوئی ان کے لائق نوکری ہی نہیں، تو راجہ صاحب کو بتا دیا گیا کہ آدمی قابل اعتماد ہے، اگر کوئی اور نوکری نہ ملی تو ان کو آپ کی جگہ راجہ لگا دیا جائے گا۔ لیکن کرنا ایسا ہوا کہ ان دنوں ریاست کا سرجن جو ہے نا وہ دوسرے شہر گیا ہوا تھا، ان کو اس کی جگہ لگا دیا گیا، پھر یہ کسی وکیل کی جگہ لگ گئے، پھر کسی انجینئر، اور اینڈ میں پتہ لگا یہ چیف جسٹس ریاست کے، یعنی چارپائی بھی تمام کام سر انجام دیتی ہے۔ دنیا کی تمام چیزیں اس چارپائی پر آپ کو ملیں گی۔ اب وہ کون کون سی چیزیں ہیں؟ وہ یہ چیزیں ہیں، دیکھیے، دعا کی پڑیا، چارپائی کے نیچے میلے کپڑے، بچوں کے کھلونے، کاغذ کے ٹکڑے، محلے کے 1-2 بچے، اور جس میں ایک آدھا زکام یا خسرے میں مبتلا ہو، یہ تمام ادھر ملتے ہیں۔ چارپائی پہ سونے، جاگنے، نہانے کا کام بھی یہاں پر لیا جاتا ہے۔ حتیٰ کہ اگر مہمان کبھی گھر کے اندر آ جائیں تو مہمانوں کو بھی جو ہے نا چارپائی پہ ہی بٹھا دیا جاتا ہے، وہیں پر ان کا منہ بھی دلوایا جاتا ہے اور کھانا بھی کھلوایا جاتا ہے اور چارپائی پر ان کو سلوا بھی دیا جاتا ہے۔ غرض چارپائی پر سارے کام کیے جاتے ہیں۔ چارپائی پر اناج پھیلا کر سوکھنے کے لیے رکھ دیا جاتا ہے، اور اگر کبھی کوئی مہمان زیادہ آ جائیں تو اسی چارپائی پہ بیٹھ کر آلو بھی چیلے جاتے ہیں۔ اگر چارپائی جس طرح ایک شخص پینشن کی عمر کو پہنچ جائے تو وہ اپنا پیسہ لے کر دنیا سے کٹ کر ایک طرف ہو جاتا ہے، چارپائی بھی جب اپنی پرانی عمر کو پہنچ جائے اس سے تب بھی جان نہیں چھوٹتی، اس کو کال کوٹری میں پھینک دیا جاتا ہے اور پرانے پیاز جو ہے نا اس پر پھیلا دیے جاتے ہیں۔ ایک دفعہ تو مصنف بتاتے ہیں کہ میں ایک مہمان کے ہاں گیا دیہات کے اندر، اس نے اپنی کال کوٹری میں پیازوں کو چارپائی کے نیچے اور مجھے چارپائی کے اوپر لٹا دیا اور چاروں طبق میرے ساری رات روشن ہو گئے۔ چارپائی ایک بکسے کا کام دیتی ہے، چارپائی ایک بکسے کا کام دیتی ہے، اس کے نیچے ہر قسم کی گولیاں، کتابیں، رسالے، اسٹیشنری،
کچھ جعلی دستاویزات آپ کو سب چارپائی پہ ملیں گے۔ میں تو ایک ایسے شخص کو بھی جانتا ہوں کہ جو نابینا تھے، جو اندھیرا ہو یا صبح وہ چارپائی پہ سے ان چیزوں کو اس طرح الگ الگ نکال لیتے تھے جیسے کوئی شخص ان کو آنکھوں کے ساتھ روشنی میں نکال لیتا ہو۔ حکومت بھی چارپائی پر کی جاتی ہے اور احکامات بھی یہیں سے دیے جاتے ہیں۔ غرض اپنا غصہ بھی چارپائی کے اوپر بیٹھے بیٹھے نکال لیا جاتا ہے، اور کئی دفعہ تو جو چارپائی کے نزدیک جو چیزیں موجود ہوں اس میں سے کچھ بھی ہو پھینک کر اپنا غصہ نکال لیا جاتا ہے۔ ڈنڈا، جوتا، ملوٹ، ساڑا، ملوٹ کہتے ہیں وہ پانی کی پیالی کو۔ چارپائی بھی کھانے کا کمرہ ہی ہے، کچن سے کھانا نکلا چارپائی پر موجود ہوا، وہیں پر کسی بچے کو تھپڑ پڑتے ہیں، مار پڑتی ہے زیادہ کھانے پر، کسی کو کم کھانے پر، کسی کو شرارتیں کرنے پر، اور کچھ کھانا مکھیاں کھا جاتی ہیں۔ بیگم کو بھی وہیں پر جو ہے نا وہ جلی کٹی سنائی جاتی ہیں، اور کھانا کھانے کے بعد اگر تو شوہر شاعر ہو تو وہ شاعری کرنے لگتا ہے، اگر کوئی سرکاری نوکر ہو تو اس نوکری کے لیے بھاگ جاتا ہے، اور اگر کوئی دیندار آدمی ہو تو وہ کلیولہ کرنے سو جاتا ہے۔ چار کوچ اور صوفے کے دل دادا، آج کل کے جو لوگ جو کوچ اور صوفے کے دل دادا ہیں انہیں چارپائی کا کیا مزہ، انہیں کیا پتہ چارپائی کس قدر راحت کی اور سکون کی چیز ہے، اور یہاں پر تمام کام جو ہے نا وہ سر انجام دیے جا سکتے ہیں۔ یہاں تک کہ جب پرانی چارپائی جب ٹوٹ جائے تو کسان اس کو کھیتوں کے اوپر مچان یعنی کھیتوں کے اوپر ایک درختوں پر اپنے بیٹھنے کے لیے جگہ بنا لیتا ہے، اور وہیں پر بیٹھ کر اب دیکھو نا چارپائی کھیتوں میں کسان کے کام بھی آتی ہے۔ اب میں اس کو الیبوریٹ کر رہا ہوں۔ چارپائی جب باندھ کی پرانی ہو جائے تو اس کو درخت کے اوپر مچان بنا لیا، مچان کہتے ہیں ایک یعنی کہ کوئی بیٹھنے کے جو ہے نا پلیٹ فارم ٹائپ بنا لیا، اور کسان وہیں پر بیٹھ کر کھیتوں کو لہلہاتے مناظر کو دیکھتا ہے، اور پاس سنہرے پانی والی ندی کو دیکھتا ہے اور خوبصورت منظر کو دیکھ رہا ہوتا ہے، لیکن یہ بیچارہ اس تمام چیزوں سے فائدہ نہیں اٹھا پاتا۔ جیسے ہی کھیت میں سے فصل پکتی ہے تو کہیں پر زمیندار اور کہیں پر جو ہے نا وہ چور اچک لیتے ہیں، یہ بیچارہ یہیں پر بیٹھا اپنی قسمت کو کوستا ہے۔ مصنف بھی ایک آم کے باغوں میں آم کے درخت کے نیچے بیٹھے ہیں، وہاں پر نوجوان لڑکے لڑکیاں بچے کھیل رہے ہیں۔ مصنف سوچتا ہے کہ آج تو یہ آرام سے بے فکر اور آرام کھیل رہے ہیں، لیکن نہ جانے کب جب یہ بھرے ہوں تو ان میں سے کوئی مختلف شعبہ جات میں جائے، کسی کی زندگی گل ہو جائے، کوئی جو ہے نا وہ نامور بن جائے۔ مصنف انہی خیالات کے اندر مگن ہے، اور وہ یہ بھی نہیں جانتے کہ وہ یہ خیالات جاگتے ہوئے دیکھ رہے ہیں کہ وہ اونگتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، کیونکہ یہ آخر ہے ممکن ہے اونگنے میں پہلے سے ہی مبتلا ہوں۔ تو اب یہ دیکھیے دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جو ہمارا خلاصہ یہ مشکل ہے، کیونکہ چیپٹر جو ہے نا وہ ذرا تھوڑا سا جو ہے وہ اس میں کوئی ردم نہیں ہے، یہ انشائیہ طرز کے اوپر ہے، کوئی آپ کو ایک کریکٹر کے بعد دوسرا تیسرا چوتھا کریکٹر نظر نہیں آئے گا جس سے ردم بن جاتا ہے جیسے باقی خلاصوں میں ہوتا ہے۔ اب دیکھیے، اب ہم سب سے امپورٹنٹ چیز کی طرف آتے ہیں۔ وہ امپورٹنٹ چیز کیا ہے؟ یہ میں نے سارے آپ کو 1 2 3 4 5 اس کے بعد 6واں پوائنٹ، پھر 7واں پوائنٹ، پھر 8واں پوائنٹ، 9واں، 10واں، حتیٰ کہ میں 14 پوائنٹ تک میں نے خلاصے کو کنکلیوڈ کیا۔ اب میں نے کیا کیا ہے، اب میں نے آپ کو یہ نہیں کہنا کہ ہر چیپٹر کے لیے سیاق و سباق بھی علیحدہ علیحدہ تیار کرو، نہیں، میں نے سمپل آپ کو یہ کہنا ہے کہ آپ ان یہ جو پوائنٹس ہیں نا آپ نے ان کو ملانا ہے، اور ملا کر جو ہے نا آپ نے سیاق و سباق بنا دینا، اور وہ میں نے آپ کے لیے کر دیا۔ یہ ہمارا سیاق و سباق ہے۔ اب دیکھیے جس بچے کو یہ پوائنٹس یاد ہیں اس کو 2 کام بلکہ 3 کام ہو گئے، اس کے خلاصہ بھی اس کو آ گیا، سیاق و سباق بھی اس کو آ گیا، اور جب تشریح کے لیے اس چیپٹر میں سے کوئی پیراگراف آئے گا وہ بھی اس کو آتا ہے۔ تو یہ امید ہے کہ یہ آپ کو جو ہے نا یہ ٹاپک ایزیلی سمجھ لگ رہے ہوں گے، اور آپ جو ہے نا اس سے فائدہ انشاءاللہ تعالیٰ بھرپور اٹھائیں گے۔ اب دیکھیے، چارپائی اور مذہب ہندوستانیوں کے لیے سب کچھ ہے، تمام کام اسی پر سر انجام پاتے ہیں۔ چارپائی ریاست کے ملازم کی طرح سبھی کاموں میں حصہ لیتی ہے، دنیا کی تمام چیزیں، رسالے، کپڑے، دعا کی پڑیا، بچوں کے کھلونے وغیرہ، یہ سونے جاگنے کے علاوہ غسل خانے کا کام بھی دیتی، پرانی ہو جائے تو کال کوٹری میں پھینک دی جاتی ہے، حکومت بھی اسی پر کی جاتی ہے، کھانا کھاتے وقت بچوں اور بیوی کو باتیں بھی اسی پر سنائی جاتی ہیں، کھیتوں میں کسانوں کے کام آتی ہے۔ تو یہاں تک جو ہے نا یہ ہمارے پاس اس کا پورا ایک کنکلوژن ہو گیا، یعنی ہم نے خلاصہ بھی کر لیا، ہم نے سیاق و سباق بھی کر لیا، اور ہمارے پاس مشق بھی مکمل ہے۔ تو دیکھیے میرا مقصد یہ ہے کہ ایک چیپٹر جب ہم کنکلیوڈ کریں اس میں ہمیں سارے کام آتے ہوں جو ہمارے سلیبس اور جو ہمارے پاس جو ہے نا جو ایگزامینیشن کا جو ایک پیٹرن اس کے مطابق سیاق و سباق بھی کر لیا، خلاصہ بھی کر لیا، حوالہ متن بھی کر لیا۔ حوالہ متن یہ ہے، چارپائی سبق کا عنوان ہے اور مصنف کا نام ہے رشید احمد صدیقی۔ تو یوں آپ اگر فار ایگزامپل اس طرح چیزوں کو لے کر چلیں گے
تو نہ صرف آپ ود دا پیسیج آف ٹائم آپ خلاصے بھی تیار کرتے جائیں گے، اسی طرح دیکھیں جس طرح حصہ نظم ہے. اب میں انشاءاللہ تعالی میں نے آپ کو وادی لولاب کا سارا تشریح وغیرہ بھی کروا دی تھی. اب انشاءاللہ تعالی پیٹرن کے اکارڈنگ ٹو دا سیکوینس اب ہم یہ نیکسٹ نظم پڑھیں گے انشاءاللہ. نیکسٹ ویڈیو کے اندر میں اس کو بھی اپلوڈ کر دوں گا. ہمیشہ کی طرح میں آپ کو یہی بات کہوں گا کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ یہ ہے کہ یہ کنٹینٹ آپ تک ایک پوری انٹینسٹی اور موٹیویشن کے ساتھ ملتا رہے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے جی. اللہ حافظ.